بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے 11th آور اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بٹ۔ ناظرین، ابھی آپ کرکٹ میچ دیکھ کے بیٹھے ہوں گے پاکستان کا۔ پتہ نہیں آپ خوشی میں ہیں، مایوسی میں ہیں، یا اس ہمت میں ہیں کہ پاکستان کے لڑکے جو ہیں بڑی جان لڑا کر وہ لڑے ہیں۔ کوتاہیاں اور غلطیاں بھی انہوں نے کی ہوں گی، لیکن میں آپ کی نظر کسی اور طرف دوڑانی چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اگر میں آپ کو یہ خبر سناؤں کہ آج سارا دن بھارتی عوام پاکستان کی فتح کے لیے دعائیں مانگتے رہے تاکہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ کامیاب ہو، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ان کے جو پنڈت تھے وہ بھی جا کے مندروں میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فتح کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو میرے دماغ کا خلل کہیں، لیکن یہ ہے حقیقت، کیونکہ بھارت کی سیمی فائنل تک رسائی کی واحد جو روشنی کی کرن تھی وہ پاکستان کی فتح تھی آسٹریلیا کے خلاف، جو پاکستان کی شکست کے باعث دم توڑ گئی۔ مگر یہ حالات کا جبر ہے یا آسمانوں کا رنگ بدل رہا ہے کہ انڈیا جیسے ملک کے 1.25 ارب عوام جو ہیں وہ پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کہا ہے، بتوں نے رنج دیا تو خدا یاد آیا۔ اب آسٹریلیا انگلینڈ کے خلاف اور پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھیلے گا۔ ناظرین، پہلے سیگمنٹ پر جانے سے پہلے چھوٹی سی خبر کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایمرجنسی کو انہوں نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے اور اس امر کو غداری کے مترادف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی چلائی گئی ہے جو تقریباً 1 منٹ 50 سیکنڈ کی ہے، جس میں بیت اللہ محسود جو طالبان لیڈر تھے ان کو جو ہے ان کی میت کو دکھایا گیا ہے ایک کفن میں لپٹی ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ ناظرین اکرام، آج کا اہم مسئلہ جو ہے ہماری دکھتی رگ ہے، یعنی کشمیر کا مسئلہ۔ کشمیر جو ہے، آپ کو تھوڑی سی آپ کی یادداشت کی ریوائول کے لیے عرض کر دوں کہ کشمیر پر جو پاکستان انڈیا کمیشن بنا تھا اس نے 13 اگست 1948 کو اور 5 جنوری 1949 کو ریزولوشن کیے، جنہیں سیکورٹی کونسل نے 14 مارچ 1950 کو جو ہے اس کی توثیق کی۔ نتور سنگھ جو سابق وزیر ہندوستان کے، انہوں نے کہا کہ اول تو ہندوستان کو UN میں جانا نہیں چاہیے تھا، اگر گیا ہے تو وہ غلط شک کے تحت گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہندوستان باؤنڈ ہے کہ وہ رائے شماری اور لوگوں کو جو حق خود ارادی دے۔ اب وہ اس کا پابند ہے۔ ذرا ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب جو ہے کشمیر میڈیا سروس، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ذرا اس پر بھی ایک نظر دوڑاتے ہیں، مین ٹاپک پر بعد میں جائیں گے۔ 1989 سے لے کے دسمبر 2008 تک کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 92,699 کشمیریوں کو ہندوستانی فوج نے شہید کیا ہے، 9,846 خواتین کی بے حرمتی کی ہے، 6,949 جوانوں کو دوران حراست شہید کیا گیا ہے، 1,05,666 مکان اور دکانیں مسمار کی گئی ہیں، 1,07,218 بچے یتیم ہوئے ہیں، 10,000 لوگ سڑکوں سے غائب کر دیے گئے ہیں، 80 لیڈروں کو مسلسل جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ ہندوستان UN میں بذات خود 31 دسمبر 1947 کو گیا، ہاتھ جوڑے کہ ان کو کہیں رک جائیں، ہم کشمیریوں کو حق کے جو ہے پلیبسٹ رائٹ دیں گے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کریں خود کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ ناظرین اکرام، کشمیر کا مسئلہ اتنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کی سیاسی مقبولیت میں اگر میں یہ عرض کروں کہ 95% کشمیر کے مسئلے کا ہاتھ تھا تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے 1966 میں جو ہے تاشکند معاہدے سے
انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی کشمیر کاز کے خلاف ہے، لہٰذا اس پر انہوں نے ایوب کی جو کیبنٹ تھی اس سے وہ مستعفی ہو گئے۔ 1969 میں پی 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 جس کو تشکیل دی گئی تو اس وقت اس کے جو منشور تھا اس میں کشمیر کا مسئلے کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، اور ان کی حکومت نے 1971 سے لے کے 1977 کے دوران ہر عالمی فورم پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، یہاں تک کہ 1974 کو ہونے والی دوسری اسلامک سربراہ کانفرنس جو ہے اس میں جناب ذوالفقار علی اسلامی ممالک بالخصوص عرب ممالک کے حکمرانوں پر جو ہے کشمیر کاز کو واضح کیا اور ان کی زبردست حمایت حاصل کی۔ اب ذرا تھوڑے سے تازہ دور میں آ جائیے۔ جب مشرف مخالف سیاسی جماعتوں کو حال ہی میں بھاری اکثریت سے کامیابی ہوئی تو لوگوں کو یہ قوی امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب موجودہ جمہوری حکومت جو ہے جہاں دیگر معاملات کو صحیح کرے گی، وہاں مشرف نے جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور جو کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا ہے، پیپل پارٹی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کشمیر کاز کو دوبارہ زندہ کرے گی، اور جو 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی اس وقت عیاں ہو گئی جس وقت صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے صدر بننے کے صرف 2 ہفتے بعد ستمبر 2008 میں بھارتی صحافی کرن تھاپا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی کے اندر ایک ہندوستانی ہے اور ہر ہندوستانی کے اندر ایک پاکستانی ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، پاکستان اور بھارت کو اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو ہے فوری طور پر تجارت جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تو رہی تھی یہ ماضی قریب کی بات۔ اب پھر چلتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ پر۔ تقسیم بھارت کے بعد کشمیر ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو برطانیہ ہمیں ورثے میں دے گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے برطانیہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے زبردست دباؤ میں تھا، لہٰذا وہ اپنے بوریے بسترے لپیٹ رہا تھا اور لشٹم پشٹم اس کو سرحدوں کی جیسے جیسے اس نے نشاندہی کر دی، بے شمار علاقے جن میں گرداسپور کا علاقہ تھا، حیدرآباد، دکن کا علاقہ تھا، اور اس طریقے سے کئی اور جو ہے سلگتے ہوئے مسائل جو ہے وہ پاکستان کے لیے چھوڑ گیا، جو دونوں ملکوں کے درمیان وجہ تنازع ہیں، اور ہم اپنی قومی آمدنی کا بہت اپنے دفاع کے لیے مجبور ہیں۔ ہم کشمیر کو حقیقی طور پر اپنی شارک سمجھتے ہیں، جبکہ بھارت اس کو اپنا ٹوٹنگ کہہ رہا ہے، اور 62 سال سے وہ مسلسل اپنے سیکیورٹی کونسل میں کیے گئے وعدوں اور سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے اگینسٹ جو ہے وہ یہی رٹ لگا رہا ہے، اٹوٹنگ۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ خود یو این او میں گیا تھا اور سیکیورٹی کونسل میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادی دیں گے۔ اب وہ اپنے جو وعدے ہیں ان سے مسلسل پہلو تہی کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بہت ہی کمزور پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہم اپنی سچی بات دنیا کو نہیں منوا سکتے، اور وہ اپنی جھوٹی بات جو ہے اس پر ڈٹا ہوا ہے اور غلط بات پر بھی دنیا کو اپنا ہم نوا بنا رہا ہے۔ اس سلسلے میں افسوسناک بات جو ہے، جو پہلو ہے کہ 62 سالوں میں ہماری پالیسیوں میں کبھی ناظرین تسلسل نہیں رہا۔ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی حکومتوں نے بے شمار کلا بازیاں کھائی ہیں۔ پچھلا ڈکٹیٹر تو یہ بھی کہتا تھا کہ ہم سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو چھوڑ کر تھرڈ آپشن پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے نے، بھٹو صاحب نے شملہ معاہدے میں یہ اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ ہم کسی بھی بین الاقوامی مداخلت کو ویلکم، کشمیر کا مسئلہ ہم مل جل کر طے کریں گے، نہ ہم نے ملنا ہے نہ یہ مسئلہ طے ہوگا۔ اب ہندوستان کا اتنا ایروگنٹ ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے کشمیر کے مسئلے پر کہ وہ یو این او کی سائیڈ لائن پر بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشمیر کے معاملے میں جو ہے بنیادی طور پر کاروبار حکومت جو ہے میں پالیسی کے تسلسل کا فقدان ہے۔ صرف ایک مرد مومن، مرد حق جو ہے اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، ان کا نام ہے علی گیلانی۔
لیکن ہم نے ان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ناظرین، میں مرد حق کی بات کر رہا تھا، مقبوضہ کشمیر میں جناب علی گیلانی صاحب کی، جو کہ اپنی 53 سالی کے باوجود اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان ان کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ ہم صرف روایتی بیان دینے کے علاوہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ بھارت کی کامیابی یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور اس نے کشمیر پالیسی کو اس طریقے سے ہماری کو ویک کروایا ہے۔ اب دیکھیں، کیری لوگر بل میں بھی انہوں نے جو رسوا کن شرائط ہیں، شرمناک شرائط ہیں، ان میں بھی اس نے کراس بارڈر ٹیررزم اور مریقے کو اس نے شامل کروا لیا اس میں، اور اپنی 7 لاکھ فوج اس نے مقبوضہ کشمیر میں کھلے لائسنس کے ساتھ کہ جس کو قتل کرو، جس کو مار دو، جس کی عصمت ریزی کرنی چاہتے ہو کر لو، جن کو یتیم کرنا ہے، جن پراپرٹیز کو نقصان دینا ہے وہ کرو، لیکن اس طرف دنیا کی توجہ بالکل نہیں جا رہی۔ اس نے پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک بہت بڑے قبرستان کی شکل دے دی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ خطے میں اپنا لچ تل رہی ہیں، ان کو کشمیر کوس سے کوئی بھی کنسرن نہیں ہے۔ حال بروک کو باراک اوباما صاحب نے کشمیر ٹراس دیا تھا، لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے نو لفٹ کر دی انڈیا نے، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اور دنیا میں تب تک حقیقی امن ناظرین نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو فلیش پوائنٹ ہے کشمیر کا مسئلہ، اس کو طے نہیں کیا جاتا۔ بھارت سپر پاور بننے کے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جب تک اس نے کشمیر کا مسئلہ حل نہ کیا، چاہے 50 سال لگ جائے، نہ تو وہ سپر پاور بنے گا جب تک یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب بات کریں گے کیری لوگر بل کی۔ یہ بڑا ہی متنازع بل آیا ہے، اور اب حکومت اس پر ڈیفینسو ہوتی جا رہی ہے۔ جب لوگوں نے چیخیں ماری ہیں، شور مچایا ہے، تو حکومت کو بھی خیال آیا کہ واقعی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ادھر ایک مس مریز کرنے والے ایمبیسڈر صاحب ہیں جو حکمرانوں کو مس مریز کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حتمی بات تو نہیں ہے، اس کو ہم پھر اس پر جو ہے بات چیت ہم کر سکتے ہیں۔ ذرا ناظرین ذرا غور کریں کہ مہینوں سے آپسی صلاح و مشورے کے بعد یہ جو ہے سینٹ میں اپروول کے لیے بل گیا ہے، اب وہاں سے منظور ہو گیا ہے۔ اب تو اس میں مزید سختی لائی جا سکتی ہے، نرمی تو لائی نہیں جا سکتی، کیونکہ حکومت جو ہے اب دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بات چیت کریں گے اس پر۔ بات چیت کا موقع تو گزر چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرائط نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے نا۔ حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ الفاظ کا جادو جگانا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیری لوگر بل کی تمام شرائط جو ہیں وہ تو امریکہ کے خلاف جاتی ہیں، یہ تو پاکستان کے حق میں ہیں، اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ امداد لینے والے ممالک جو ہوتے ہیں ان پر تھوڑی بہت شرائطیں تو رکھی جاتی ہیں۔ اب آپ سارا اردو انگریزی اخباروں کو پڑھیں، وہ جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری یہ بتائیں ان میں سے ایک نقطہ، ایک کوما، ایک لفظ بھی امریکہ کے خلاف جاتا ہے۔ میں ایک بات یہاں سنانے سے نہیں رہتا کہ کسی ان پڑھ آدمی ہے، کیونکہ وہ ہم سب کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ ایک ان پڑھ آدمی نے کسی گاؤں میں اسکول کھول لیا تھا، ان پڑھ، تو جو 8ویں والا تھا اس کو کہتا تھا 7ویں والے کو پڑھاؤ، 7ویں والے کو چھٹے والا 5ویں کو، یوں اس کا اسکول چل پڑا۔ ایک دن ایک اماں جی کو اس کے بیٹے کا کہیں سے خط آیا، تو اس نے پڑھ تو نہیں سکتا تھا، بڑی بےزتی والی، اس نے کہا جی کہاں سے خط آیا؟ ٹیوے لگانے شروع کر، اس نے کہا فلاں جگہ میرا بیٹا ہوتا، کہتا اماں جی وہ مر گیا ہے۔ اماں جی رونے پیٹنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کو پڑھا لکھا آیا بندہ، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بیٹا مر گیا، خط آیا۔ اس نے کہا پڑھاؤ مجھے۔ وہ خط میں لکھا تھا کہ اماں جی میں ایک چارپائی اور ایک بسترا بھیج رہا ہوں، لے لیجئے۔ جب ان پڑھ اسکول ٹیچر کے پاس آئے کہ تم نے کیا کہا، کہنے لگا جی چارپائی جو ہے بچھی ہوئی تھی، اس پر بستر تھا، میں سمجھا کوئی لاش آ رہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ امریکہ کے خلاف جا رہی ہے۔ تو یہ سارا بڑا پر اسرار کردار ہے ہمارے ایمبیسڈر آف پاکستان کا، حقانی صاحب کا، جو امریکی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔
ان کے کردار پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ فوج کے متعلق جو تضحیک امیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ بھی ان کی ذاتی کاوش، کوشش، مشورہ جو ہے وہ انہی کا ہی لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعداد و شمار جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ نئی انہوں نے پالیسی کا بھی اعلان کیا ہے، مالیاتی پالیسی کا، اور اس میں نے کہا ہے کہ 13% جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے، سود کی شرح جو ہے وہی رہے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں پیداواری شعبے کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی ہے، اور بجلی کی قیمتیں اگر بڑھائی گئیں تو پھر قیمتیں باقی بھی بڑھیں گی، اور ہماری حکومت جو ہے وہ دعوے کر رہی ہے کہ 3% تک ترقی ہوگی، جو کہ ناممکن ہے، بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، چائنا کی 10% کے قریب ترقی جا رہی ہے، اور بھارت بھی تقریباً اسی شرح کو ٹچ کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے لیکن مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ہفتوں میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے 1.5% جو ہے بڑی ہے، رواں مالی سال کے پہلے 2 ہفتوں میں۔ اس کی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ کوئی حوصلہ افزا بھی نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو لوگ پس رہے ہیں ناظرین وہ ہیں سرکاری ملازمین، جن کی ایک فکس تنخواہ ہے، ان کو اب اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا جو ہے وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ قیمتیں آسمان پر جا رہی ہیں، وہ ایک سانچے میں فکس ہیں ایک تنخواہ کے، وہ کیا کریں؟ سفید پوش ملازمین جو ہیں وہ انتہائی تنگی ترشی پر آ گئے ہیں۔ اب ساری کی ساری امیدیں ان کی جو ہے جو پے کمیشن کی رپورٹ آنے والی ہے اس پر مرکوز ہیں کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، دیکھیں یہ جن جو ہے بوتل سے نکل کے لوگوں کو اور سرکاری ملازموں کو کوئی نوید دیتا ہے یا اسی تنخواہ پر کام کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، بات چیت جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کو جو اندھیرستان بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہ واپڈا والے۔ اس وقت پاکستان میں پھر بجلی کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے، اور یہ شارٹ فال جو ہے یہ 3000 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے۔ مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ بحران کی وجہ بجلی کے کہتے ہیں جی گدو پاور ہاؤس کو جو ہے گیس کی سپلائی جو ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے 600 میگا واٹ وہاں سے بجلی کم آ رہی ہے۔ پاکستان میں 16,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے، جبکہ پیداوار 12,000 میگا واٹ ہے، تو اس لیے روزانہ جو ہے چھوٹے شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور بڑے شہر جو ہیں ان میں جو ہے 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں وہ بلیک واٹر جو بدنام زمانہ جو سیکیورٹی ایجنسی ہے، جس کے 3.5 لاکھ اہلکار عراق میں قتل و غارت بچر کر رہے ہیں لوگوں کو۔ پاکستان میں بڑے عرصے سے اس پر لیدے ہو رہی ہے، حکومت جو ہے بڑی مخمصے میں ہے، نہ اس کی تردید کرتی ہے نہ اس کا اعتراف کرتی ہے۔ یہ امریکی سفارت خانے کی حفاظت کی سیکیورٹی ایجنسی جو ہے انٹر رسک، اس کے متعلق آج میں بات کروں گا کہ اس کے مالک ہیں ریٹائرڈ کیپٹن سید محمد جعفر زیدی۔ ان کو کل اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے پہلے بھی بے شمار بلا لائسنس جو ہے اسلحہ ملا تھا، اور اب جو ان کے سرونٹ کوارٹر سے اسلحہ ملا ہے وہ اس پر جو ہے نمبرز کو بھی ٹیمپر کیا گیا ہے۔ زیدی صاحب نے 200 سے زائد جو ہے سیکیورٹی گارڈ ٹرینڈ کر کے پہلے پشاور میں بھی بھیجے تھے۔ دنیا بھر میں 3-4 امریکی سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں جن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں انتہائی پر اسرار ہیں، اور وہ بہت زیادہ دے آر آن دا انکریز ایوری ڈے۔ اب بالآخر اتنا شور شرابہ مچنے کے بعد حکومت جو ہے اس نے اس جو ہے سیکیورٹی ایجنسی کا مالک اس کو ہاتھ ڈالا ہے۔ ناظرین جو میریٹ پر حملہ ہوا تھا، راولپنڈی کی انسداد گردی کی عدالت میں آج ان دونوں ملزمان کو پیش کیا گیا، سیف اللہ کو اور اکرم کو، اور ان پر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی جس سے انہوں نے انکار کیا۔ ان کو اڈیالہ جیل سے انتہائی سخت سیکیورٹی کے حالات میں وہاں لایا گیا۔
عدالت نے مزید کارروائی جو ہے 22 اکتوبر کے لیے رکھ دی ہے۔ ناظرین، جو جنوبی وزیرستان ہے وہاں 2 ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے خبروں میں سنا ایک اور حملہ ہو گیا ہے۔ یہ جو اب 6 ہلاکتیں بھی ہو گئی ہیں، یہ تو خالہ جی کا ان کا سین بن گیا ہے امریکنوں کا، جس دن مرضی آتے ہیں بغیر دروازہ نوک کیے ہوئے ہمیں مار پیٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کل جو حملہ ہوا تھا اس میں 3 ازبک اور ٹوٹل 13 بندے جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ سراروگا میں امریکی جاسوس جو طیارے ہیں انہوں نے 2 میزائل کل پھینکے تھے۔ اسی طرح میران شاہ سے 3 کلومیٹر دور حافظ گل بہادر کے جو گروپ ہے اس سے تعلق رکھنے کے شبہ میں طالبان کو نشانہ بنایا گیا۔ 13 افراد جو ہے ہلاک ہوئے۔ اب تو حکومت جو پہلے رسمی سی مریل سی آواز میں کہتی تھی نا نیچے ہو کے میز کے کہ جناب ہم پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں، اس نے یہ بھی بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ جو امریکنز ہیں ان کو انٹیلیجنس جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہی جو ہے پہنچا رہے ہیں، اور جس طریقے سے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون حملے پاکستان سے اٹھتے ہیں اور حملے کر کے پاکستانی سرزمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ ہم نے امریکنوں کو کھلا لائسنس دے رکھا ہے، لائسنس ٹو کل، جو مرضی کرو۔ وہ ہمارے ملک میں جہاں چاہے جہاں جو مرضی کرے وہ کر رہے۔ نیچرلی ہم نے خود ہی اس اونٹ کو پہلے خیمے میں سر اندر کرنے کی اجازت دی، اور اس کے بعد اگر ہم باہر ہیں اور اونٹ اندر ہے تو اس میں جو ہے اونٹ کا قصور تو نہیں ہے، اجازت تو ہم نے دی ہے۔ اب یہی اطلاع آ رہی ہیں کہ وہ کوئٹہ پر سٹریس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے پلان میں شامل ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب کوئٹہ پر آئیں گے کہیں گے یہ لوگ بھاگ کر ملتان چلے گئے، وہاں سے کہیں گے یہ کراچی چلے گئے، کراچی سے کہیں گے لاہور چلے گئے، وہی پورا طرح جو ہے اس کو بنا دیں گے۔ یہ سب ڈکٹیٹر کی شرارتوں کا شاخسانہ ہے۔ اب وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے جاگ اور مشورے دے رہا ہے۔ پاکستان کے ناظرین، حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اس ڈکٹیٹر کو عدالت کے دروازے تک کھینچ کر نہ لایا گیا۔ اگر نہ لایا گیا تو پھر جو ہے بڑے مشکل حالات ہو جائیں گے۔ افواج پاکستان پر جس طریقے سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں ڈکٹیٹر مش کی وجہ سے، اور کیری لوگر بل میں جس طریقے سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، افواج پاکستان پر پابندیاں جو تجویز کی گئی ہیں، تو پاکستان بحیثیت ادارہ تو کبھی بھی ڈکٹیٹروں کی حمایت نہیں کرتی فوج، نہ ہی وہ سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چاروں ڈکٹیٹروں نے اس ادارے کو جو ہے کی خدمات جو ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ استعمال کی۔ اسی لیے عالمی رائے عامہ یہ کہتی ہے کہ اصل اقتدار جو ہے پاکستان میں فوج کے پاس ہی آتا ہے۔ فوج چاہیے کہ اب فوری طور پر جو مشرف کو سیکیورٹی دی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا چلان جاتا ہے، دوسرا بندہ 2 دفعہ دستور کا بیڑا گرک کرتا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ حالات چلیں گے تو اس کو ہم صدر بھی بنا دیں گے، پھر یہ فوج جو ہے اور عوام کے درمیان خلیج تو گہری ہوگی نا، لہذا بہتر ہے اس سے سیکیورٹی واپس لی جائے۔ اب چلتے ہیں ذرا جنوبی وزیرستان، وہاں سے جو ہے بڑے وسیع پیمانے پر عوام کی نقل و حرکت اس خدشے کے پیش نظر شروع ہو گئی ہے کہ وہاں فوجی ایکشن ہونے والا ہے، اور یہ تمام آثار جو کو دیکھ کر لوگوں نے دھڑا دھڑ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں سوات کے بعد اب یہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنے گا۔ سوات میں جو ہے حالات نسبتاً کنٹرول ہیں، کہیں کہیں اکا دکا پاکٹس میں جو ہے کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کا مکمل مکو ٹھپ دیا جائے گا۔ میدان جو وزیرستان میں لگنا ہے، قبائلی علاقے میں بڑے دشوار گزار ہیں، وہاں بڑی ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اور یہ ہمیشہ سے ہی ان کو ہم علاقہ غیر تو خود ہی تو کہتے رہے ہیں، غیر قانونی سرگرمیوں کا یہ مرکز رہا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے ملک کا حصہ کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی قانون کا نفاذ وہاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، دنیا جہان کے جو مرضی جرائم کریں، چاہے وہاں کار چوری کر کے لے جائیں آپ کو پناہ ملے گی، وہاں جعلی کرنسی چھاپیں کوئی بات نہیں، لوگوں کو اغوا کر کے پورے پاکستان میں لے جائیں کوئی بات نہیں، اسمگلر وہاں پناہ لیں، ہیروئن کی فیکٹریاں وہاں ہوں، قاتل اور مفرور وہاں چلے جائیں، اور ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز کو نہیں واچ کیا، ان کو بجلی کا بل بھی وہ نہیں دیتے، نو پرابلم، لیکن ان پر نظر تو رکھنی چاہیے تھی۔ پھر زیادہ دور میں وہاں جو ہے جہادیوں کے لیے فیکٹریاں بھی ہم نے کھول دیں۔ اب ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ جناب چونکہ ہم امریکہ کے اعلی کار ہیں،
پہلے انہوں نے ان کو آباد کیا تھا، اب وہی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان کا صفایا کرو۔ بہرحال ہم بڑی تابع داری سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ یہ نہ اس وقت پاکستانی سیاستدانوں یا عوام کا کھیل تھا، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا، اور آج بھی نہ پاکستانی سیاستدانوں نہ پاکستانی قوم کا یہ فیل ہے، آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے۔ ناظرین، اب واپس آتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں حکومت پنجاب نے ضمنی انتخابات کے التوا کے لیے درخواست دی تھی۔ عزت مآب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے اس کو منظور تو کر لیا ہے، اس ریٹ کو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے الیکشن کا شیڈول جاری کرنا یہ آئینی جو ہے حق ہے الیکشن کمیشن کا، اور اس میں وہ پابند نہیں ہے کہ کسی بھی صوبائی حکومت سے وہ جو ہے کنسلٹ ہے۔ اب حکومت کے وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹیں کم از کم وہ دیکھ لیتے، اور ہمیں یہ رپورٹ آئی ہے کہ انتخابی مہم کے درمیان خودکش حملے ہوں گے۔ کمیشن کے لیے ضروری تھا کہ وہ پنجاب حکومت سے مشورہ کرتی۔ اس پر جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو ان کے آئینی جو فرائض ہیں اس کی بجاوری سے روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف جو ہے شیخ رشید صاحب بڑکوں پر بڑھ کے مارتے جا رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے فرار حاصل کیا ہے۔ اس پر سینیٹر جو ہیں ظفر علی شاہ صاحب، انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر راول پنڈی سے مسلم لیگ این کے امیدوار کے مقابلے میں شیخ صاحب الیکشن جیت جائیں گے تو میں سینیٹر شپ تو دور کی بات ہے، میں سیاست ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب شیخ صاحب کے سر پر نہ مشرف کی چھتری ہے نہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو ووٹ دلوائیں گی۔ شیخ صاحب پہلے عوام کو یہ بتائیں کہ وہ مشرف کے آج بھی دوست ہیں، اور کیا مشرف صاحب آج بھی سید ہیں، کیا مشرف صاحب آج جو ہے قائد اعظم ثانی ہیں۔ یہ سارے سوال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ قدرت بار بار اسی لیے اس علاقے میں الیکشن کروا رہی ہے تاکہ شیخ صاحب کو ان کے کیے کی سزا ملتی رہے۔ بہرحال ضمنی انتخابات کے سلسلے میں بڑا ہی ماحول گرما گرم ہے، گرم پکوڑے بک رہے ہیں وہاں۔ این لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ ساری سیٹیں جو ہیں ہماری ہیں، لیکن انٹیلیجنس رپورٹیں جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اگر ان حالات میں ہم الیکشن کرا دیں اور اگر کوئی واقعہ ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو رحمان ملک صاحب یہ رپورٹیں لے کے سیدھے جو ہے اخبار والوں کے پاس جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ یہ حالات ہو رہے ہیں، پھر جو ہے کیا ہوگا۔ لہذا صوبائی حکومت جو ہے ان کو ہم خبردار کر چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہٹ درمی کی ہے۔ تو جو پنجاب حکومت ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے کارڈز کو کھیل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور مشرف کے لیے بری خبر، جو چکوال کی ایک مقامی عدالت ہے اس نے جو ہے ان وکلا حضرات کی درخواست پر جو ہے جس وقت مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی اس وقت جو انہوں نے کیا تھا، جو ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے ان کو ڈی سی او صاحب نے جو ہے اریسٹ بھی کر لیا تھا اور عدالت میں باقی وکلا کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی ہارون نثار صاحب کو۔ انہوں نے جو ہے اب یہ کیس کیا ہوا تھا جس پر حکم یہ ہوا ہے عدالت کی طرف سے ڈی پی او کے خلاف 342 اور دفعہ 344 کے تحت جو ہے اور پرویز مشرف کے خلاف جو ہے مقدمہ جو ہے درج کیا جائے۔ ناظرین اکرام، آج کل اقوام متحدہ کی 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جو قتل ہوا تھا اس کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ملاقات کی اور بے نظیر چوئی صاحب نے ان کو بتایا کہ بے نظیر بھٹو نے پرویز الہی پر شک کا اظہار ایک سیاسی قدم کے طور پر کیا تھا۔ مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ صدر زرداری صاحب سے کہے کہ وہ قاتلوں کی نشاندہی کرے، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ قاتلوں کو جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر کے قتل سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کاف لیگ کا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کاف لیگ کا الیکشن میں پٹھا بیٹھ گیا، دھڑن تختہ ہو گیا۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی تھی اور جو انہوں نے پرویز الہی کو نامزد کیا تھا، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مشاہد حسین صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ حکومت نے خالد شہنشاہ کے قتل کے سلسلے میں جو ہے سنجیدگی نہیں دکھائی، کیونکہ وہ محترمہ کے قتل کے سلسلے میں بہت اہم گواہ تھے۔ زرداری صاحب بڑی توقع رکھ رہے ہیں یو این او کے اس کمیشن سے کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹھوس کارکردگی جو ہے وہ دکھائے گی۔
یو این کی ٹیم جو ہے انہوں نے جناب سینیٹر صفدر عباسی صاحب سے اور محترمہ نہید خان سے بھی جو ہے ملاقات کی اور ان سے بھی سوالات انہوں نے کیے ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم کا ایک رکن جو ہے وہ کچھ اہم معلومات لے کر دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ ادھر جنرل حمید گل صاحب نے اس مسئلے پر کہا ہے کہ یو این او کی ٹیم جو ہے یہ نمائشی سرگرمیاں چھوڑے اور زرداری سے رابطہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ غیر ملکی ٹیمیں جو ہیں یہ معاملات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گی اور یہ کیس بھی تاریخ کا ایک گم گشتہ جو ہے کیس بن جائے گا۔ بات ناظرین یہ ہے کہ ہمارا ملک بڑا بد نصیب ہے، جس میں ناظرین اکرام یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ منتخب وزراء اعظم کے متعلق کہ پہلے جو ہے یہ بد نصیب ملک ہے کہ اس میں وزراء اعظم جو ہیں منتخب وزراء اعظم ان کو جو ہے موت سے ہمکنار کیا گیا۔ آپ دیکھیں لیاقت علی خان صاحب کا کس طریقے سے جو ہے ان کا قتل کیا گیا، پھر اس سلسلے میں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اصل ملزم کون تھے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کو واقعی لوگ کہتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں وہ فخر ایشیا تھے، ان کا ہم نے کیا اشر کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کس طریقے سے ہم نے شہادت سے ہمکنار کیا۔ یہ اتنے بڑے اتنے اچھے لوگ تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایسے وزراء اعظم ایسے سیاستدان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بڑی کثرت سے اپنے لیڈروں کو جو ہے ان کے آخری انجام تک پہنچایا ہے، اور پھر یہ ایسا کرنے کے بعد ہم آئندہ خان کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی چلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ ناظرین کل آپ کے علم میں لایا تھا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے گلگت گئے ہیں۔ گلگت میں انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو غلطی کرتی ہے تو عدالتیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو ادارے ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے مزید یہ ان کو خوشخبری دی کہ 1.5 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ گلگت بلتستان کو جو ہے حکومت فراہم کرے گی سبسیڈائز ریٹ پر۔ کم از کم تنخواہ جو ہے وہاں 6,000 رکھی جائے گی۔ گلگت بلتستان کو داخلی خود مختاری دے دی گئی ہے اور جلد ہی عدلیہ کے تحت ان کے الیکشن ہو رہے ہیں تاکہ شفاف الیکشن ہوں۔ پرائم منسٹر کا بڑا زبردست وہاں استقبال ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب اس کے باوجود کہ ان کو دھمکیاں، ان کی جان کو خطرہ ہے، خدا کے لیے وہ خدا کا خوف کریں، انہوں نے بلٹ پروف گاڑی استعمال نہیں کی، بلکہ اپنے آگے سے جو ڈائس ہے وہ جو بلٹ پروف تھا اس کو بھی ہٹوا دیا۔ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال اتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اگر وہ اپنی حفاظت کریں تو پاکستانی عوام کو اس بات پر سکون ہوگا۔ ناظرین ایک اور بات ہے کہ مسلم لیگ این نے بھی جو گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں ان میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات راجہ ظفر الحق صاحب نے پریس کو بتائی ہے۔ گلگت میں جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے گیلانی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان پر اور میاں نواز شریف پر ممکنہ قاتلانہ حملے کی اطلاعات ملی ہیں اور ضمنی انتخابات جو ہے ملتوی کرنے کی پھر یہ جو وجہ ٹھیک لگتی ہے۔ ادھر صدر براک اوباما جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ القاعدہ کے خلاف جنگ صرف امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے یہ نیٹو ممالک امریکہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ وہ نیٹو کے نئے سربراہ سے ملاقات کے وقت انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ممبر ممالک جو ہیں ان پر شک کرنا چھوڑ دیں اور جو افغانستان ہے اس پر راست حکمت عملی جو ہے وہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب گوانتانامو بے جو بدنام زمانہ جیل ہے کیوبا میں امریکہ کی طرف سے بنائی ہوئی۔ وزیر دفاع رابرٹ گیٹ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا صدر امریکہ نے کہ 22 جنوری 2010 تک جو ہے گوانتانامو بے جیل جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ میں نے خود بھی ان کو یہی مشورہ دیا تھا، لیکن اب حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے وعدے کے مطابق اس کو بند نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ذرا کافی مشکل کام ہے۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی یہ کیوبا کی سرزمین پر یہ جو جیل ہے اس میں القاعدہ کے انتہائی جو ہیں خطرناک دہشت گرد جو ہیں وہ بند ہیں اور ان کو بغیر مقدمہ چلائے آپ کو پتہ ہے بڑے سالوں سے رکھا گیا ہے. وہاں 220 کے قریب قیدی ہیں. اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جن قیدیوں پر مقدمہ نہیں چلانا ان کو ان کے ملکوں کو واپس بھیج دیا جائے. ناظرین کل مشرف صاحب باہر بیٹھ کے اب شرارتیں نہیں کریں گے تو اور کیا کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں ویلی رن پرونیا جوگی. وہ مشرف نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف اندر سے طالبان ہیں. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے لیے پیسہ جو ہے اور سرمایہ جو ہے اور جو اختیار ہیں وہ افغانستان سے آ رہے ہیں. اور انہوں نے امریکہ کو یہ بھی مشورہ دیا ہے, دیکھو جی مشورہ دینے میں کون سے پیسے لگتے ہیں کہ جی فوری طور پر جو ہے امریکہ اپنی افواج جو ہے افغانستان میں زیادہ کرے. 9 سال تک اپنے ملک کا بیڑا غرق کرنے والا یہ ڈکٹیٹر جو ہے جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان بلیڈ کر رہا ہے اس کے متعلق کیا کہا جائے. جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں جناب منور حسن صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم منگل باغ کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کے سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے اور کہ اس نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. تو مشرف نے 2 دفعہ پاکستان کا دستور جو ہے اس کو توڑا ہے. اس کو کھلا اس لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ فوج سے تعلق رکھنے والے کسی بندے کی اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. ادھر مرکزی وزیر جو ہیں ایم کیو ایم کے جناب بابر غوری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ الطاف حسین سے مشرف نے ملاقات کی تھی لیکن اس میں جو ہے ایم کیو ایم میں شمولیت کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, نہ ہی انہوں نے کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو جناب آپ خود ہی ان کو آفر کر دیتے کہ 9 سال تک تو وہ آپ کے گاڈ فادر رہے ہی ہیں اور آپ اس کے ہر ناجائز اور جائز جو احکامات تھے ان کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں اور حدیں بھی آپ پھلانگ دیتے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں. اب اس کا مشکل وقت آیا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے نا آپ ذرا. 9 سال آپ بھی ڈکٹیٹر کی چھتری کے نیچے رہے ہیں, اب اس کی باری آئی ہے تو آپ ہاتھ کھینچ رہے ہیں. اچھی دوستی نہیں ہے. اب تو کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم مشرف صاحب کو کسی علاقے کا سیکٹر کمانڈر ہی لگا دیں آپ. ناظرین اس کے ساتھ ہی چلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پر. جس وقت انسان چاند پر گیا ہے لوگ کہتے ہیں جی چاند پر دھبے ہیں وہاں بہت بہت بڑے گڑھے ہیں, تو ساگر صدیقی مرحوم نے بڑی اچھی بات کی تھی. تجھ کو ملے ہیں کریائے آفتاب میں گڑھے, تجھ کو ملے ہیں کریائے آفتاب میں گھڑے, مجھ کو تو پتھروں میں بھی رانائیاں ملی ہیں. یہ ہے مثبت سوچ اور وہ تھی منفی سوچ. اگلا سیگمنٹ. ناظرین چونکہ آج ہم نے پروگرام کشمیر سے شروع کیا تھا تو کشمیر کے مسئلے پر جو ہے جس وقت صدر ایوب خان ہوتے تھے پاکستان کے صدر, تو اس وقت کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے بڑا اٹھایا تھا اور مختلف وفود انہوں نے مختلف ملکوں میں بھیجے تھے, جا کے کنویسنگ کرو, بتاؤ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. تو خواجہ شہاب الدین جو وزیر اطلاع تھے, مرکزی وزیر اطلاع جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا, ان کی ڈیوٹی الجزائر میں لگی. وہ الجزائر میں اس وقت بن بیلا صاحب کی حکومت تھی. وہ کہتے ہیں جب وقت مقررہ پر ہم ان کے دفتر 8ویں منزل پر پہنچے تو انہوں نے بڑے لاجیکل بڑے آرگومنٹ کے کشمیر کا مسئلہ ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, لیکن کہتے ہیں کہ بڑا سپاٹ چہرہ تھا, نہ خوش نہ دکھ نہ درد ان کے چہرے پر آیا ہی نہیں بن بیلا کے. وہ چپ سے, جس کو میں تقریر کر کے چپ کر گیا تو انہوں نے کہا اٹھا نکالیں گے. وہ انہوں نے ایک پردہ ہٹایا تو اس کے پیچھے ایک بڑا وسیع قبرستان تھا. کہنے لگے لک ہیئر, یہ تقریروں سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا, ہم نے اپنی آزادی کی یہ قیمت دی ہے. تو یہ جو ہندوستانی فوج ہے آج مقبوضہ کشمیر کو جس طریقے سے اس نے وسیع قبرستان میں کر دیا, آج ہر گھر اس بات سے دکھی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے شہید ہوا ہے. تو اب یہ تحریک جو ہے یہ جو قبضہ ہے ہندوستان کا, اس کے متعلق انہوں نے چابی بنا لی ہے شہداء کی قربانیوں سے. اور وہ جو میر واز صاحب نے کہا ہے کہ اس سے دہشت گردی کا لیبل ہٹ جائے تو بہتر ہے, وہ ہٹ گیا. اسی طریقے سے قربانیاں اگر ہندوستان کشمیریوں سے لیتا رہا تو پھر آزادی سے کوئی نہیں روک سکے گا. اگلا سیگمنٹ. ناظرین دنیا رکاوٹیں صرف اسی کے سامنے باندھتی ہے جس کا آگے بڑھنے کا اندیشہ ہو. فیصلہ آپ کریں
کیا آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا آپ کو شرف بخشے۔ اپنے میزبان سلیم بٹ کو اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔